بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں درس نمبر 12 جو کہ اس موضوع پر آج آخری درس ہوگا۔ اچھا دیکھیے، پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی اور جو آج کا عنوان بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرکش، باغی، نافرمان اور بگڑی ہوئی اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس کا کیا ایسا کریں کہ اس کا بگاڑ ختم ہو جائے، اس کی نافرمانی، اس کا سرکشی پن اور اس کا جو باغی پن ہے یہ کسی طرح سے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ایک تھوڑی سی تمہید کے بعد میں اس کے طریقہ کار پہ آ جاؤں گا۔ دیکھیے، اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ یہ کوئی ایک دن کا بگاڑ نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری بے اعتدالیاں شامل ہوتی ہیں، والدین کی بہت ساری خامیاں شامل ہوتی ہیں، تربیت کی بہت ساری خرابیاں شامل ہوتی ہیں، اس میں برا گھر کا ماحول ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، برا معاشرے کا ماحول یہ بھی اس کے بگاڑ میں ایک اپنا پارٹ پلے کرتا ہے، برے دوست ہوں، برے رشتہ دار ہوں، یا حرام غذا جسموں کے اندر جاتی رہی ہو، یہ ساری چیزیں مل کر اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مل کر اس بچے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اور ایک دن کا بگاڑ نہیں ہوتا، یہ سال ہا سال تک بگاڑ چلتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جب ٹھیک کرنے جائیں گے تو جب بگاڑ ایک دن کا نہیں ہے تو علاج بھی ایک دن کا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فوراً کوئی ایک دعا پڑھی جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، بس کوئی ایک عمل ایسا کیا جائے مسئلہ حل ہو جائے، چند دن کوئی ایسا کام ہم کر لیں بس وہ ایک دم سے وہ نافرمان جو ہے وہ فرما بردار بن جائے۔ نہیں، اس میں ایک طویل دورانیہ چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیے، جیسے بلڈ پریشر کا کسی کو مرض ہو جائے، شوگر کا کسی کو مرض ہو جائے، اب وہ کہے ایک دن میں ٹھیک ہو جائے، نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی دوا کھانی پڑتی ہے تب بھی مرض جاتا نہیں ہے، صرف کنٹرول رہتا ہے۔ تو ایسی بگڑی ہوئی اولاد جو ہے اس کے لیے بھی روزانہ کی حکمت عملی چاہیے، جس طریقے سے روزانہ دوا کھانی پڑتی ہے، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو مناسب حکمت عملی سے روزانہ کے طریقہ کار کو اختیار کر کے بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا بگاڑ پن اور سرکش ہونا یہ قابو میں آ جائے، یا کافی حد تک کم ہو جائے، یا وہ کنٹرول میں آ جائے، اور بہرحال ممکن ہے کہ ایک دم سے کایا پلٹ جائے اور مکمل طور پر فرما بردار بھی ہو جائے۔ اچھا، اب دیکھیے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بگاڑ ہے اس بچے کا اور اولاد کا، یہ ماں باپ کے کسی عمل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے ہی بیہیو کرتی رہی ہوں یا کرتے رہے ہوں، ان کی نافرمانی کرتے رہے ہوں، تو بہرحال وہ مکافات عمل کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال مایوس نہیں ہونا ہے، اور حضرت نوح کی طرح سے آخری وقت تک اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ دیکھیے، لوگ اپنی بے تربیتی کو ایک ڈھال بنا کر پیش کرتے ہیں اور حضرت نوح کے بیٹے کی مثال لے کر آتے ہیں۔ دیکھیے، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی تو خراب نکل گیا تھا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود۔ تو یہ تو دیکھیے بچے کی خرابی تھی، آپ کو ایک طویل عرصے تک حضرت نوح کی طرح سے ایک تربیت بھی تو کرنا پڑے گی اور اس کی اصلاح کی ممکنہ کوششیں،
اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نوح کا بیٹا بھی خراب نکل گیا تو ہمارا بھی خراب نکل گیا. کچھ تربیت نہ کر کے، کوئی عملی قدم نہ اٹھا کر خود کو حضرت نوح سے تشبیہ دینا، یہ بالکل ایک اہم حقانہ کام ہے. اور علماء فرماتے ہیں یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ظہور امام زمانہ کے سلسلے میں بھی ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انتظار کے اس پیریڈ میں کچھ کرنا تھا، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. مولانا محمد رضا داؤدانی جو یہاں پہ بھی مدرسے میں پڑھانے آتے رہے، ان کا ایک بہت اچھا ایک لیکچر مجلس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے انتظار جو ہے وہ معطل ہونے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام. انہوں نے بڑی اچھی ایک مثال بھی دی کہ کسی مسجد میں اگر پیش امام کو آنا ہے اگر نماز پڑھانے کے لیے، تو سارے لوگ جو وہاں پر انتظار کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے نہیں کر سکتے کہ پیش امام نہیں آئے تو ہم ان کی جگہ پر چڑھ کے بیٹھ جائیں. انتظار کرتے ہیں کہ پیش امام آ جائے، پیش امام رش میں کہیں پھنس گیا ہے مثلا. اچھا پیش امام جب آئے تو وہ دیکھے کہ نہ یہاں پر لائٹ چلی ہوئی ہیں، نہ یہاں پنکھے چل رہے ہیں، نہ یہاں کا فرش بچھا ہوا ہے. تو وہ اگر نمازیوں سے آ کر پوچھے کہ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی مجھے آنے میں، تو آپ نے یہ سب چیزیں کیوں مہیا کر کے نہیں رکھی؟ کہ پنکھے کیوں نہیں چل رہے، کہ فرش کیوں نہیں بچھا ہوا، کہ لائٹس آن کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ اگر ان سے کہیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ مولانا آپ پر ناراض ہوں گے کہ یہ کس قسم کا انتظار ہے. انتظار کم سے کم اس طرح کا ہونا چاہیے تھا نا، کچھ سب چیزیں آمادہ ہوتی ہیں اور پیش امام کیونکہ پہلے ہی آنے میں دیر ہو گئی تو فوراً آ کر اپنے کام کا آغاز کر دیتے. تو کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے، پھر اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہو جائے اور مثلا اولاد جو ہے وہ بگڑ جائے تو پھر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں.